बोले बा ज़बर अलिफ बा, सेम इसी तरह बा खड़ी ज़बर बा, अच्छा ता ज़बर अलिफ ता खड़ी ज़बर, सेम आवाज, इसमें कोई फर्क नहीं है। जिस तरह हम पढ़ते हैं बा ज़बर अलिफ बा, इसी तरह ता खड़ी ज़बर ता, जिस तरह हम पढ़ते हैं जीम ज़बर अलिफ जा, इसी तरह जीम खड़ी ज़बर जा, सा खड़ी ज़बर दाल खड़ी ज़बर लाम खड़ी ज़बर मीम खड़ी ज़बर नून खड़ी ज़बर सीन खड़ी ज़बर। वक्त कम है, मैं एक दो मिसालें और आपको देके ताकि बता दूं इस कोर्स में हमने और क्या चीज़ सीखनी है। एक तो ये हमने हरकत का सबक पढ़ा, यानी ज़बर का, और फिर अलिफ का और खड़ी ज़बर का। इसी तरह इसी कोर्स में जो मैं चीज़ शामिल करना चाह रहा हूँ वो ये, कौन सा हर्फ कहाँ से अदा होता है, कौन सा हर्फ कहाँ से अदा होता है और उसकी अदायगी कैसे होती है। जब तक हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं करेंगे तो याद रखिए ये भी माना बहुत ज़्यादा बदल जाता है। उसकी भी एक दो मिसालें आप ले लें। मिसाल के तौर पर सूरह फातिहा में पढ़ते हैं अल्हम्दु अल्हम्दु, अब इसमें लफ्ज़ हा, हा और हा, ये दोनों इनकी आवाज़ें करीब करीब हैं, मिलती जुलती हैं। हा और हा, हा और हा। जो हा है ये वाला, ये हल्क समझ लें कि इसकी तफसीरात आगे हम पढ़ेंगे। ये समझ लें कि हल्क है, गला हल्क, ठीक है। ये हल्क का ऊपर वाला हिस्सा है जो मुंह की तरफ है, ये हल्क का दरमियान वाला हिस्सा है, और ये हल्क का नीचे वाला हिस्सा जो सीने की तरफ है। तो अब जो हा है ये यहाँ से अदा होता है हल्क के दरमियान वाले हिस्से से, हल्क के दरमियान हा, और हा जो है ये हल्क के ऊपर वाले हिस्से से यहाँ से हा अदा होता है। अगर हम इनकी आवाज़ों में फ़र्क, और अगर आप इसको मज़ीद देसी तरीके से समझना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार ये है, जब हम ठंडी आ भरते हैं तो ये हा अदा हो रहा है, ठीक है। ये हम रोज़मर्रा अदा भी करते हैं, ये हा अदा हो रहा है। पंजाबी में एक लफ्ज़ बोलते हैं आहो, क्या बोलते हैं? आहो। आहो, ये हम अदा कर रहे हैं हा, क्या अदा कर रहे हैं? देखिए कितनी ज़बरदस्त खुद अदा कर रहे हैं। आहो पंजाबी का लफ्ज़ है आहो, ये हा अदा हो रही है और ये हा अदा हो रही है, ठीक है। दोनों में फ़र्क। तो हलक के दरमियान वाले हिस्से से हा अदा होती है, और हा ये हलक के ऊपर वाले हिस्से जो मुंह की तरफ है वहां से। अब सूरह फातिहा में क्या है मुझे बताएं, अल्हम्दु, ये क्या है? इसको मैं पढ़ूं अल्हम्दु, ठीक है। अल्हम्दु ठीक है या अल्हम्दु ठीक है? अल्हम्दु, अल सब बोले अल अल्हम्दु 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 अल्हम्दु। तो अगर इसे अल्हम्दु पढ़ो तो ये ठीक है, हमारे माशरे में पढ़ा जाता है, पढ़ते हैं लोग अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं। अब इसका नुकसान क्या देखें, अगर अल्हम्दु को अल्हम्दु पढ़ दें तो एक लफ्ज होता है हम्द हा के साथ, और एक है हम्द हा के साथ, दोनों का माना चेंज है। हम्द का माना होता है तारीफ, हम्द का माना क्या होता है? तारीफ। और हम्द का माना हलाकत, बर्बादी। अगर हम पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, सही अल्हम्दुलिल्लाह, तो माना है सारी तारीफें अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का पालने वाला है। और अगर हम इस आवाज का ख्याल ना करें जिस तरह हमारे माशरे में पढ़ा जाता है उसी तरह पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर माना आप खुद सोच लें कितना बदल गया। सारी हलाकतें या सारी बर्बादियां अल्लाह के लिए, नाउज़ुबिल्लाह, इस कदर माना बदल जाता है। इसी तरह एक और हर्फ की मिसाल आप ले लें, ये लफ्ज है कौफ और काफ, इनकी आवाजें भी मिलती जुलती हैं, फर्क सिर्फ ये है कौफ को जरा मुंह भरकर मोटी आवाज के साथ अदा करते हैं और काफ इसको बारीक आवाज के साथ, ये फर्क है। अगर हम इसके ये फर्क का ख्याल ना करें तो माना बहुत ज्यादा बदल जाता है। अरबी में दो लफ्ज हैं मिसाल के तौर पर, एक लफ्ज है क़ल्बुन कौफ के साथ, ठीक है, ये नुक्तों वाला कौफ, और एक लफ्ज है कल्बुन, ठीक है। अब आवाज में दोनों लफ्ज सेम लग रहे हैं लेकिन फर्क है ये नुक्तों वाला और ये बगैर नुक्तों वाला। तो जो नुक्तों वाला उसकी अदायगी का तरीका कार क्या, मुंह
بھر کر موٹی آواز کے ساتھ، اور جو بغیر نقطوں والا ہے اسے باریک آواز کے ساتھ، کاف، ٹھیک ہے، قاف اور کاف. قلبن، قلبن کا معنی کیا ہے؟ یہ قرآن پاک میں بہت زیادہ مرتبہ استعمال ہوا لفظ. اگر ہم قرآن مجید پڑھتے پڑھتے اگر ہم قلبن کی جگہ قلبن پڑھ دیں باریک آواز کے ساتھ، تو قلبن کا معنی ہوگا کتا، جانور کا نام ہے، ٹھیک ہے. تو اندازہ کریں، کہنا تھا دل، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے لفظ قلوب استعمال کیا، قلب کا لفظ استعمال کیا، اور اگر ہم نے اس کو باریک آواز کے ساتھ پڑھ دیا تو آپ اندازہ کریں معنی کہاں سے کہاں چلا گیا. ایک اور مثال لیں، بڑی آسان سی. سورہ اخلاص ہم پڑھتے ہیں، اس کا پہلا لفظ کیا ہے؟ قل. قل کیا لفظ ہے؟ قل. قل. تو یہ کون سے قاف کے ساتھ ہے؟ نقطوں والے، نقطوں والے. اس کو ہم نے موٹی آواز کے ساتھ منہ بھر کر قل، قاف، قل اس طرح ادا کرنا ہے. اگر ہم اس کو باریک آواز سے پڑھ دیں قل واللہ، جس طرح یہ بھی ہمارے معاشرے میں پڑھا جاتا ہے قل واللہ احد، قل واللہ احد بولتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق. تو یہ لفظ قل نہیں ہے، قل ہے. کیا لفظ ہے؟ قل، موٹی آواز کے ساتھ. اب اس میں دیکھیں، اگر ہم اس کو باریک آواز سے پڑھیں گے تو یہ بن جائے گا بغیر نقطوں والے کاف کے ساتھ. تو قل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اے پیارے محبوب آپ کہہ دیں، آپ فرما دیں، آپ کہہ دیجئے. قل کا مطلب یہ ہے. اگر ہم اس کو باریک آواز سے پڑھ دیں تو پھر یہ کیا بن جائے؟ کل. اس کا معنی ہے کھا لو. اب لفظ ہے قل هو اللہ احد، اے پیارے محبوب آپ کہہ دیں کہ وہ اللہ ایک ہے. اگر ہم اس کو قل هو اللہ احد پڑھ دیں تو نعوذ باللہ من ذالک معنی بن جائے گا کہ کھا لو وہ اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے. تو اندازہ کریں کس قدر یہ باریک بینی ہے. اگر ہم اس کی آواز کو موٹائی کے بجائے باریک آواز میں ہم اس کو پڑھ دیں تو معنی کہاں سے کہاں چلا گیا. تو یہ چند چیزیں تھیں جو سمجھیے کورس کا تعارف، انٹروڈکشن تھا آپ کی خدمت میں کہ اس کو ہم نے کیسے سیکھنا ہے. طریقہ کار، ایک میتھڈ بھی آپ کے سامنے آ گیا. ابھی ہم نے باقاعدہ شروع نہیں کیا، صرف یہ تھوڑا سا چیک کروایا، ایک ذائقہ چکھایا آپ کو کس کورس میں ہم نے کس طرح سیکھنا ہے. چونکہ وقت ہونے والا ہے اس لیے نماز کی طرف نہیں گئے. ابھی ہم نے نماز میں کیا سیکھنا ہے سمجھیں وہ آدھی بریفنگ ہوئی ہے. آج یہ آدھا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. آدھا تعارف وہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ نیکسٹ مجلس میں ہم بیان کر دیں گے. لیکن میں زبانی آپ کو بتا دیتا ہوں 1-2 منٹ میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا تو وہاں لفظ استعمال ہوئے اقیم الصلاۃ. کیا لفظ استعمال ہوئے؟ نماز قائم کرو. یہ نہیں کہا نماز پڑھو، بلکہ کیا فرمایا؟ نماز کو قائم کرو. نماز کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف نماز نہیں پڑھنی بلکہ نماز کو درست طریقے سے پڑھنا ہے. عقیمو کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک کرنا، درست کرنا، سیدھا کرنا. تو گویا اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا وہاں یہ بھی حکم دیا کہ نماز کو درست اور صحیح طریقے سے پڑھنا ہے. نماز کو درست اور صحیح طریقے سے پڑھنا ہے. اب نماز کو درست اور صحیح طریقے سے کب پڑھا جائے گا؟ جب ہمیں نماز کے طریقے کا پتہ ہوگا کہ نماز کا شرعی طریقہ کار کیا ہے. بس اسی جملے پر میں آج گفتگو ختم کر رہا ہوں. آگے اس میں ڈیٹیل ہے کہ اس میں جب تک ہمیں نماز کے مسائل، اس کی شرائط، فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات کا، ان چیزوں کا اور نماز کے ضروری مسائل کا علم نہیں ہوگا، ہم اتنی دیر تک اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھ سکتے. تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمیں اس طریقے کا پتہ ہو. اس طریقے کو جاننے کے لیے یہ کورس شروع کرنے جا رہے ہیں تاکہ ہم اس کورس کے ذریعے نماز کا مکمل طریقہ کار اور پھر جو نماز میں الفاظ پڑھے جاتے ہیں وہ جو ہے اس کا ادائیگی ہو. اس کے بعد ایک اور چیز ہم نے اس میں سیکھنی ہے اس کورس میں، جو میرا ارادہ ہے وہ یہ کہ ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ترجمہ جب تک ہمیں نہ پتہ ہو اتنی دیر تک ہمیں نہیں پتہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ہم الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھ رہے ہیں، قل هو اللہ احد پڑھ رہے ہیں، سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں، ربنا لک الحمد پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا ہم کیا کہہ رہے ہیں. جب تک ہمیں ترجمے کا علم نہیں ہوگا تو اس کورس میں چھوٹے چھوٹے فارمولے ہیں، چھوٹے چھوٹے قوانین ہیں، قاعدے ہیں، بڑے آسان سے بچے بھی انہیں سمجھ سکتے ہیں اتنے آسان طریقوں سے کہ آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ نماز کا ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اہل ہو جائیں گے. اور نماز کا ترجمہ اور قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی صورتوں کا ترجمہ آپ کو زبانی یاد ہو جائے گا اس کورس کے اندر. اور اس میں ہم کوشش کریں گے 18 سے 20 صورتیں زبانی یاد کریں گے. ٹھیک ہے جی. آپ کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ جو جس طرح بتا رہے ہیں اس کو ہم نوٹ بھی کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ؟ جی بالکل، یہ اپنا ارینج کیا ہوا ہے. نیکسٹ اگر ہم کلاس باقاعدہ شروع کرتے ہیں تو یہ سب سے ایک دفعہ پوچھ لیں کہ ان کو سمجھ آ رہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں، کوئی مشکل تو نہیں؟ ہاں جی بالکل، یہ مقصد یہی تھا، یہی چیک کرنا تھا آپ سب کو
جس انداز سے آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے یہ میتھڈ یہ طریقہ کار سمجھ آ گیا ہے سب کو؟ جی ہاتھ کھڑا کر کے ذرا بتا دیں سب ذرا ہاتھ کھڑے نہیں آئے سمجھ تو بتا دے نہیں سمجھ بچوں کو بچے اسپیشلی یہ تو سارے ہاتھ مرد حضرات کی طرف سے سب کو سمجھ آئی ہے سب کو سمجھ آئی ٹھیک ہے بس یہی مقصد تھا کہ جو ہم نے لینگویج یوز کی ہے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ آپ کو سمجھ آئے یا نہیں سمجھ آئے ٹھیک ہے باقی انشاءاللہ العزیز کا بقیہ جو کورس کا حصہ اس کو دوبارہ اناؤنس کر دیا جائے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین باری تعالیٰ ہم سب کی اس مجلس کو اپنی پاک بارگاہ میں شفیع قبولیت عطا فرمائے جتنے بھی حضرات مرد و خواتین اس کورس میں شریک ہوئے سب کو اجر عظیم عطا فرمائے باری تعالیٰ قدم قدم پر کروڑہا رحمتوں برکتیں عطا فرما بے شمار نیکیاں عطا فرما باری تعالیٰ ہم سب کے حال پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما دین پاک قرآن مجید کو سیکھنے کا جذبہ میں عطا فرما باری تعالیٰ قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین کے ساتھ احادیث کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما باری تعالیٰ اس مسجد کو آباد فرما اس مسجد کی نمازوں میں اضافہ فرما اللهم انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابه اجمعين حافظ صاحب آپ کو بہت بہت مبارک و خوبصورت مسجد میں تشریف لے ابھی عصر کی نماز کا جماعت